some of the Muslim world say that this Bashar al-Assad, he is a resistor against Western agendas, and some of them says that he is a tyrant which is responsible for the devastation. شروع میں لوگوں نے ان سے کافی امیدیں لگائیں کہ شاید وہ اپنے باپ سے ڈفرینٹ چیزیں کریں, تھوڑی سی اوپننس آئے, فریڈمز آئیں. ایونچولی اٹ واز سنفڈ آؤٹ ریلی کوئکلی اور واپس وہی بروٹیلٹیز شروع ہو گئی. بائی دس پوائنٹ اکارڈنگ ٹو UN more than 500,000 Syrians have died in the Syrian civil war. During Bush administration there was this CIA torture rendition program کہ ایسے قیدی وغیرہ جو CIA خود ٹارچر نہیں کرنا چاہتا تھا, they were sent to Syria and they were tortured by the Syrian security forces on behalf of the US. He presented himself as a resistor against the US, but secretly both him and his father, they were collaborating and they had some ties. What about Israel? Israel was concerned کہ weapon supply جو ہے وہ from Iran to Iraq, Iraq to Syria and then it goes to Lebanon, it should be crushed within Syria. So Israel started targeting Lebanese forces. Israel never directly targeted Syrian regime یا Syrian military. Iran saw Syria as a very important area کہ Iran سے weapons will go to Iraq, Iraq سے پھر شام, Syria, and from Syria they will go to Lebanon towards Hezbollah and then Hezbollah can use them against Israel. اور اس کے لیے ایران جس حد تک جا سکتا تھا ایران نے کیا. Iran spent close to $40 billion in Syria to support Assad in different forms. تیل شیئر کر کے, سیکورٹی فورسز ٹرین کر کے, اور پاکستان سے بھی ریکروٹمنٹ کی ایران نے, افغانستان سے ریکروٹمنٹ کی, عراق سے ملیشیاز بھیجے. پاکستان میں there is a widespread claim احمد الشرع کے بارے میں بات کریں کہ وہ US یا اسرائیلی ایجنٹ ہے. It is a propaganda. پاکستان میں ایک اور بھی آئیڈیا فلوٹ کرتا ہے کہ this is a purely sectarian struggle. شیعہ سنی کانفلکٹ تھا یہ بیسیکلی. اس میں ایک سیکٹیرین اینگل ہے, بالکل ہے, لیکن یہ اسے صرف ایک سیکٹیرین لینس سے دیکھنا شام کے لوگوں کے ساتھ اور اس پورے کانفلکٹ کے ساتھ زیادتی بھی ہے, کیونکہ سیکٹیرین اینگل تب انوالو ہوتا ہے کہ جب شام میں ایران انوالو ہو کے وہ پاکستان سے ریکروٹ کرتا ہے, پارا چنار, گلگت بلتستان, کرم ایجنسی وہاں سے ریکروٹ کرتا ہے, پھر افغانستان سے ہزارہ لوگ جو ہیں انہیں ریکروٹ کرتا ہے ایران, پھر لبنان سے حزب اللہ آگے آتی ہے, پھر عراق سے مختلف گروپس ہیں جو کہ آتے ہیں, وہ سارے بائی اینڈ لارج وشیع ہیں. پاکستان کا کیا رول ہے؟ اسلام آباد آفس نے سیریا کے سارے کانفلکٹ میں کیا رول پلے کیا ہے؟ پاکستان شام کے سارے کانفلکٹ میں نیوٹرل رہا, حالانکہ پاکستان کے جتنے بھی کلوز پارٹنرز تھے, ترکی نے اپنی ایمبیسی ختم کر دی, قطر نے ختم کر دی, سعودیہ نے بھی ختم کر دی. پاکستان کی ایمبیسی ہمیشہ شام میں قائم رہی, پاکستان کے تعلقات رہے بھی بشار کی رجیم کے ساتھ. بھٹو فیملی جو تھی ان کے بشار کے باپ کے ساتھ حافظ الاسد کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہمیشہ رہے تھے. اسحاق ڈار صاحب, ان کی UN میں ملاقات ہوئی احمد الشرع سے. عمران خان انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آرمی کو آپ نے ہمیشہ سپورٹ کرنا ہے, اگر آپ آرمی کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کا حال لبنان یا سیریا یا شام کی طرح ہو جائے گا. ان دا کیس آف سیریا, شام کی جو آرمی تھی اس نے اپنے آپ کو بشار کی گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ کر لیا, لنک کر لیا, اپنے ہی ہتھیار اپنے ہی لوگوں کے خلاف انہوں نے استعمال کیے. اگر اتنے سارے لوگ یہاں سے جا رہے تھے سیریا کے کانفلکٹ میں, جہاں پہ بولنے کی ضرورت تھی, جہاں پہ مذہب کا نام مس یوز ہو رہا تھا, وہاں پر کیا کوئی ایسے علماء ہیں پاکستان کے؟ تو ہم نے جو سولیڈیرٹی, جو یکجہتی فلسطینیوں کے لیے ہمیشہ رکھی ہے اس ملک میں, یہ سولیڈیرٹی پچھلے 14 سالوں میں شام کے لوگوں کے لیے ایکسٹینڈ نہیں کی گئی. اور ہمارے اپنے ملک سے ریکروٹمنٹ ہوتی رہی ہے, ہمارے اداروں کو بالکل اس کا پتہ تھا, لیکن ہمارے اداروں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا.